الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جو آسمان سے اسلامی مذہب اتارا ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ مذہب، یہ اسلام، آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایسا جامع اور مکمل پیغام دیا گیا جو اس وقت کے لیے بھی کافی تھا، تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا تھا، اور اس کے بعد سے دنیا جو ترقی کرتی رہی اور نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہے، اور پھر قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، سارے مسائل کا حل اس پیغام کے اندر موجود۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر خطے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام اس دنیا میں لے کر کے آئے ہیں، وہ سب پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی انسان کے ساری کیفیت، ساری ضروریات، سارے مسائل کو جانتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ساری ضروریات اور مسائل سے واقف ہے، تو اس کی تعلیمات کے اندر اس کا حل موجود رہے گا۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسلام پر الزام دیا جاتا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کرتا ہے، اس کے اندر انسانوں کے حقوق کی آزادی نہیں ہے، عورتوں کو گھروں میں باندھ کر کے قید کر دیا گیا ہے، قدم قدم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس لیے جو مسلمان ہیں اور اسلام سے کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، انہوں نے کوئی اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، مسلمانوں سے دوری بنائے رکھے۔ وہ بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان بن کر کے رہیں گے، اسلام کو اپنائیں گے، تو بہت ساری پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہوں گی اور ہمارے حقوق پامال ہوں گے۔
یہ ان کے ذہن میں ہے، جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر اپنے فائدے تلاش کرتے، دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، ہمارے حساب سے اسلام چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، ان کا خیال یہ ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کو اسلام کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اسلام کو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھے، اس کی تعلیمات کو اور اس کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی۔ ذمہ داری تو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانیت کی ہے، لیکن ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص، اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے حقائق سے واقف رہے۔ لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر آدمی سوچتا ہے کہ بڑی پابندیاں ہیں اس کے اندر، حالانکہ اسلام نے جو انسانی حقوق کا تحفظ کیا ہے، وہ تحفظ کوئی دوسری قوم یا کوئی دوسرا مذہب نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر عمل کر کے بھی اسلام نے دکھایا ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں ایک چیز سوچتا ہے کہ انسان کو یہ حق ملنا چاہیے، یا ایک کمیٹی اس کو سوچتی ہے، ایک تنظیم اس کو سوچتی ہے کہ انسان کو یہ حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اس کو اگر اقتدار ملتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کافی اشتہار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف بولنے کو جرم بھی قرار دے دیا جاتا کہ یہ حق انسان کو ملنا چاہیے، یا اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے انہوں نے یہ تصور پیش کیا۔ حالانکہ انسان کی عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک انسان ایک چیز کو اپنا حق تصور کرتا ہے، دوسرا انسان اس کو تصور نہیں کرتا ہے۔ ایک دور کے انسانوں کی رائے الگ ہوتی ہے، دوسرے دور کے انسانوں کی رائے الگ ہیں۔ ایک خطے کے لوگوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، دوسرے خطے کے لوگوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک انسانی حق سمجھا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ایک انسان کسی کا غلام بن گیا تو مالک صرف اس کے جان مال کا ہی مالک نہیں، بلکہ اس کو پورا اختیار ہے کہ اس کے گردن میں طوق رکھے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر رکھے، یہ اس کو حق ہے۔ یعنی آدمی اپنے غلام کو اس طرح اگر رکھ رہا ہے تو اس کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ آج سے 100-150 یا اس سے کچھ سال پہلے جرمنی کے اندر نازیزم کا دور شروع ہوا تھا، اور اس کے لیے کافی تشہیر کی گئی تھی کہ یہ حق ہونا چاہیے کہ ہر طاقتور کو ملک سنبھالنے کا یا اقتدار سنبھالنے کا حق ہے، وہ مالک ہے، اور جو کمزور ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے آگے سر جھکا دے۔ یہ اس وقت کا تصور تھا۔ ان لوگوں نے اس خیال کو پیش کیا اور اس کے خلاف بولنے کو جرم قرار دے دیا، لیکن زیادہ دن تک یہ فلسفہ بھی نہیں چلا اور ختم ہو گیا، بعد میں تو یہ گالی بن گیا۔ تو اس طرح کے خیالات لوگ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اور اسلام جو خیالات پیش کرتا ہے، جو تصور پیش کرتا ہے، وہ تصور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے پیغامات کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ تو سارے انسانوں کے ساتھ ایک طرح کا برتاؤ کرتا ہے، اس کے یہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں، لہذا وہ ہر ایک کا خیال رکھتا۔ جو چیزیں انسان کے حقوق کے لیے ضروری ہوتی ہیں
ایک تو اس کی جان کا تحفظ، یہ ضروری ہے، ہر انسان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کو ملنی چاہیے، ضمانت ملنی چاہیے۔ اگر آدمی کو یہ ضمانت نہیں مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خوف اور دہشت میں جیے گا، باہر نکلنا ہوگا تو اس کو ڈر لگا رہے گا کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے کہ تمہاری جان یہاں پر محفوظ۔ مال کا تحفظ، آدمی کے لیے اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا مال بھی محفوظ۔ عزت و آبرو کا تحفظ، یہ بھی ضروری، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت و آبرو محفوظ رہے، کوئی میری عزت پر حملہ نہ کرے۔ معاش کا تحفظ، روزگار کا تحفظ، کہ روزگار ہر ایک کو ملنا چاہیے، اس میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہو۔ انسان جس عقیدے کو مانتا ہے اس عقیدے کا بھی تحفظ وہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح چاہتا ہوں اپنے معبود کی عبادت کرنا، مجھے اس کا حق ملنا چاہیے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ آدمی کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ مل گیا، جس خیالات کو وہ مانتا ہے، جس عقیدے کو وہ مانتا ہے، اس کا تحفظ اس کو مل گیا، روزگار کا تحفظ مل گیا۔ ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں تو اس کو مل گئیں۔ ہر ایک انسان کے لیے یہ چیزیں، یہ بنیادی چیزیں، اسلام نے تو یہ سارے تحفظ ہر انسان کو دیے ہیں۔ بلکہ اسلامی مملکت اگر ہے، اس میں اگر کوئی غیر آ کر کے آباد ہوتا ہے تو اس کو بھی تحفظ وہی ملتا ہے۔ جان کے تحفظ میں قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو تم قتل نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ ہاں اگر اس نے ایسا کوئی جرم کیا ہے تو اس صورت میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور قتل کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کو دی ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ چلا کسی نے زنا کر لیا، اب بھیڑ آ کر کے اس کو پیٹ دیتی ہے، مار ڈالتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ عدالت کے ذریعے سے اس کا ثبوت ہوگا، اور پھر حکومت وقت اس کو پھانسی دے گی یا جو بھی اس کی سزا بنتی ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے کہ اس نے جرم ہی ایسا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں مسلمان کا مقابلہ ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ، اس وقت بھی صرف ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو جنگ میں شریک ہیں۔ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں یا عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذہبی رہنما ہیں، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ میدان جنگ میں ہیں، لیکن ان کو قتل کی اجازت نہیں دی، اور مسلمانوں نے قتل بھی نہیں کیا۔ یہ ان کے جان کا تحفظ اسلام دیتا۔ مال کا تحفظ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ، مال حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، مسلمانوں نے قلعہ خیبر کا گھراؤ کر رکھا، محاصرہ کر رکھا ہے، کئی دن ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ خیبر میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں کسی کی چرایا کرتا تھا مزدوری پر۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، بکریاں لے کر کے قلعے سے نکلا، دیکھا مسلمانوں کا لشکر ہے، تو مسلمانوں کے بارے میں تو عجیب و غریب صورتحال جس طرح آج کی ہے، مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا، اس وقت بھی کیا جاتا تھا اور زور و شور سے کیا جاتا تھا۔ آج تو مسلمانوں کے حق میں بھی باتیں ملیں گی، اس وقت تو جو لوگوں سے سنی سنائی باتیں ہوتی تھیں وہی ملتی تھی۔ اس نے سوچا جا کر کے دیکھوں یہ ہوتے کیسے ہیں۔ چنانچہ لشکر میں گیا، دیکھا
لشکر ہے۔ پوچھا تمہارے سردار کہاں ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ جو چھپر بنا ہوا ہے اسی کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو سوچا کہ مذاق کر، اس لیے کہ اتنے بڑے لشکر کا سردار یہ ایسے ہی چھپر میں نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہے یا چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، یہ سردار کیسے ہو سکتا؟ لوگوں نے بتایا نہیں، ہمارے سردار وہی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چرواہا گیا اور آپ سے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، تمہیں گلے لگایا جائے گا، اپنے ساتھ رکھا جائے گا۔ اس نے سوچا ایک حبشی کالا کلوٹا آدمی جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، جس کو لوگ اپنے پاس پھٹکنے نہیں دے رہے، سردار یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو گلے لگایا جائے گا۔ اس نے سوچا کہ مذاق۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس نے پوچھا اگر میں اسی حال میں مر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کی یہ تاریکی تابناکی سے بدل جائے گی اور تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آئے۔ اب پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے کون سی عبادت کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو تم لے کر کے آئے ہو قلعے سے، جس کی ہیں اس کو پہلے واپس کر کے آؤ۔ میدان جنگ کا واقعہ، اسی قلعے پر مسلمانوں نے حملہ کر رکھا ہے۔ اگر حملے کے ساتھ وہ قلعہ فتح ہوتا ہے تو اس کا سارا مال مال غنیمت بن کر کے مسلمانوں کے پاس ہی آنے والا، لیکن چونکہ ایک معاہدے کے تحت وہ بکریاں آئی تھیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر اس کے بعد تم کو بتائیں گے کیا کرنا۔ یہ عین جنگ کا واقعہ۔ آج بھی لوگ حقوق کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی کمیٹیاں آپ دیکھیں گے، ممالک ہر ملک کے اندر اس کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، قانونی حیثیت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے، جیسا جتنا بڑا ملک اس کی حیثیت بھی اتنی ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، آج اگر کوئی جنگ کے موقع پر کوئی ملک ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے جاتے ہیں، اس کے جتنے پیسے ہوتے ہیں سب چھین لیے جاتے ہیں، اس کی تجارت پر پابندی لگا دی جاتی، یعنی اس کو مفلوج کر دیا جاتا۔ اور مفلوج کرنے کے بعد جب وہاں پہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پبلک بھی اپنے گورنمنٹ کے خلاف بھڑک اٹھتی ہے، پورا انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ عین جنگ کا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود مال کے تحفظ کے لیے یہ کہا گیا جو بکریاں تم لے کر کے آئے ہو پہلے اسے واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا، واپس کیا، اس کے بعد پھر آئے۔ پوچھا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ نماز کا حکم دو، رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کا حکم دو، بس ایک عبادت ہو رہی ہے تلواروں کے سائے میں جہاد کی، اس میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ جہاد میں وہ شامل ہو گیا اور اسی میں شہید ہو گیا۔ چونکہ وہ اسی قلعے سے آیا ہوا تھا، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد لوگ اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں لینے کے لیے نکلے تو ایک لاش وہ بھی ملی، لوگ پہچان نہیں رہے تھے، بھیڑ اکٹھا تھی کہ کون آدمی ہے۔ آپ نے جا کے پوچھا کہ بھیڑ کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک انجان آدمی کی لاش ہے، معلوم نہیں کہ یہ کس کی ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے پہچان لی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس سیاہ راعی کی ہے، چرواہے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کی تاریکی کو تابناکی سے بدل دیا ہے۔
اور اس کے بدن کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا اور اس کے لیے جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ ایک عبادت جہاد کی اس نے ادا کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مال کا تحفظ اسلام نے دیا، آبرو کا تحفظ، عزت و آبرو کا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر خود بہت سے کیس درج ہوتے ہیں۔ یہاں پہ شکل کیا؟ اسلام نے یہ کہا کہ تم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی مثال ایسی دی کہ اگر تم اس کی برائی کر رہے ہو تو ایسا ہے جیسے کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اتنی سخت مثال پیش کی۔ پیٹھ پیچھے برائی، اور وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ جو موجود ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن جو موجود اس کے اندر برائی ہے اس کا تذکرہ اس کے غائبانہ آپ نہیں کر سکتے۔ عزت و آبرو کا اس سے زیادہ تحفظ اور کون دے سکتا کہ کسی کے عزت کے اوپر حملہ کیا جائے، ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹی جائے، یہ تو بہت آگے کی چیز۔ آدمی کے اندر اگر کوئی برائی موجود ہے تو اس کا ذکر لوگوں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کیا تو آپ ایسے ہیں جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ انسان نے عزت اور آبرو کا تحفظ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے فرماتے ہیں، اے کعبہ تو بڑا ہی مقدس، بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی عزت والا، لیکن تجھ سے زیادہ مقدس ایک چیز اور ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی عزت و آبرو، وہ تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ اگر کسی نے کسی کی بے عزتی کی، کسی کے عزت پر آبرو پر حملہ کیا تو تجھ کو ڈھا دینے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ ایک مسجد پر کوئی پتھر پڑ جاتا ہے تو آدمی کتنا مشتعل ہوتا، کتنا غصہ آتا کہ مسجد پر حملہ کر دیا گیا، توڑ دی گئی، اس کے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ یہاں تو خانہ کعبہ کی بات، اس کو توڑ دینے سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی کسی کی بے عزتی کرے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، اس کے عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ ہم خانہ کعبہ کا تقدس اپنے دل میں رکھتے ضرور ہیں، لیکن کسی مسلمان کی عزت کا تقدس نہیں رکھتے۔ کسی کو بے عزت کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا، جبکہ یہ اس سے زیادہ سخت اور بڑا جرم۔ یہ اسلام نے عزت و آبرو کا تحفظ یہاں پر دیا، معاش کا تحفظ۔ حدیث شریف کے اندر آیا، لا یبیع حاضر لباد۔ دیہات کے لوگ ہیں جو کھیتی کا کام کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، شہر میں لا کر کے بیچتے ہیں۔ اب تو سسٹم یہ ہو گیا، وہ اناج کسان نے اگایا اور کسی پارٹی والے نے اس سے خریدا، اور پھر وہ بڑی پارٹی کے پاس جاتی ہے، یعنی جو 5 روپے کی چیز ہے وہ عام پبلک کو پہنچتے پہنچتے 20-25 روپے کی ہو جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی کو 5-6 روپے میں مل سکتی ہے جو چیز، اگر اس کے لیے 25 روپیہ خرچ کرنا پڑے تو یہ تو غلطی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اس سے۔ اسلام نے کہا کہ جو دیہات کے لوگ اناج سبزیاں شہر میں لا کر کے بیچتے ہیں،
کسی شہری کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر مارکیٹ کے اوپر اپنا کنٹرول قائم کر کے اپنے اس کی قیمت خود طے کرے، بلکہ وہ لایا اس کو بیچنے دو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ خود لے کر کے آیا ہے تو اس کو تو یہ بھی ڈر ہے کہ شام تک بیچ کر کے مجھے واپس جانا ہے، تو سامان سستا ملتا۔ اور اگر کسی شہری نے خرید کر کے اس کا اسٹاک کر لیا، اس کی قلت شہر میں ہو رہی ہے اور پھر اس کو نکال کر کے بیچ رہا ہے، تو پھر اس کی قیمت آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ اس طرح کے بیع و شراء اور خرید و فروخت سے اسلام نے منع کر رکھا۔ معاہدہ تجارت کا یہ ٹھیک ہے، لیکن ایسی تجارت کا معاہدہ جس سے عام لوگوں کو نقصان ہو اور بازار کے اوپر چند گنے چنے لوگوں کا کنٹرول ہو جائے، اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا، اس سے منع کرتا، جس طرح آج کی صورتحال یہ ہے۔ تو اسلام نے معاش کا بھی تحفظ دیا کہ ہر ایک کے روزی کمانے کا بھی اس کو پورا حق ہے، اور اس طرح وہ مارکیٹ کے اوپر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا کہ دوسرا کوئی اگر وہاں پہ کوئی دکان کھولنا چاہے تو نہ کھول سکے۔ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے، اگر ایک ہی جگہ کی کوئی ایک ہی چیز کی دکانیں ایک جگہ پہ ہیں، کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کو چلنے نہیں دیتے، سوچتے ہیں کسی طرح بھاگ جائے، بلکہ اپنے سامان کا ریٹ بھی کم کر دیتے، اتنا کم کر دیتے ہیں کہ سامنے والا سوچتا ہے میں کماؤں کیا۔ یہ مسلمان بھی کرتا، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا آپ کے بازار میں کوئی آیا ہے اور آپ کے بزنس کا ہی وہ بزنس کر رہا ہے، آپ اس کو اس طرح کی حرکت کر کے اس کو بھگا دو۔ یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، ہر ایک کا تحفظ دیتا ہے معاش کا، اور یہ کہتا ہے کہ روزی اوپر والا دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، تم فکر مت کرو، جس طرح پہلے تم کو روزی دے رہا تھا بعد میں دیتا رہے۔ تو اسلام نے معاش کا بھی تحفظ کیا، عقیدے کا تحفظ۔ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلامی مملکت کے اندر اگر ہے، قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کیونکہ ایمان تو کہتے ہیں عقیدے کو آدمی دل سے مانے، اللہ کے اوپر یقین ہے تو دل سے یقین ہو، نبی کے اوپر یقین ہے تو دل سے یقین ہو، زبردستی نہیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی پوری اجازت، اپنے مذہبی جو ان کی عمارتیں ہیں اس کو بھی بنانے کی اجازت، وہاں پہ جا کر کے آپ اپنے حساب سے عمل کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی بولنے کا حق نہیں، اسلامی حکومت کو بھی کوئی بولنے کا حق نہیں۔ ہاں، تبلیغ، ان کو دین کی باتیں سمجھانا، پیار محبت سے ان کو اپنی طرف راغب کرنا، یہ تو اسلام پھیلانے کا مقصد، لیکن زبردستی نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا دین میں کوئی زبردستی نہیں، یہ عقیدے کا تحفظ اسلام نے دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں اور جس میں پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بتایا گیا ہے، اس نمونے کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ، وہ چاہے مسلمان ہو یا اسلام کو نہ ماننے والے ہوں، ہر ایک کا تحفظ دیتا ہے، اس کے تمام چیزوں کی جس کے آدمی کو بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اسلام ہی بہتر مذہب ہے، اور جتنی آزادی ہم کو یہ دیتا ہے اتنی آزادی اور کوئی مذہب نہیں دیتا۔ دوسرے لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے بہت شور مچاتے ہیں انسان کے حقوق کی آزادی کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، لیکن جب اپنے حق پر آنچ آتی ہے تب ان کو سمجھ میں آتا، اور جب دوسروں کے یعنی مسلمانوں کے خلاف مسلمان اگر تھوڑا سا کچھ نہ بھی بولے گرفتار، اور دوسرے لوگ جنگ کا اعلان بھی کرتے رہے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اسی کو اگر آزادی کہتے ہیں، اس کے اظہار رائے کی آزادی، کی اپنی بات کا کھل کر اظہار کر دیں، تو اس کو کون مان سکتا؟
اسلام نے جو کہا ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔